السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ٹیوب ایجوکیشنل 2۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں فرسٹ ایئر کلاس 11 کی اردو گرامر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اردو گرامر پڑھیں گے، اور اس گرامر میں سب سے پہلے ہم مرکبات کو ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، مرکبات ہوتے کیا ہیں؟ مرکبات کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ ایسے بامعنی الفاظ، یعنی دیکھ لیں ایک الف ہے اور یہ اور کے، یہ دو بامعنی الفاظ ہیں، یہ مل کر ایک بناتے ہیں نا، ایک، اور یہ مرکب کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسے ہم مرکب کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کو ہم کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اب جی اس کی ٹائپس کو دیکھ لیتے ہیں، اقسام کو دیکھ لیتے ہیں۔ مرکب اضافی، ٹھیک ہے جی، مرکب اضافی، ایسا مرکب جو حروف اضافت سے مل کر بنا ہو۔ کہتا ہے جی ایسا مرکب جو حروف اضافت سے مل کر بنے، جیسا کہ کا، کی، کے وغیرہ سے۔ ٹھیک ہے جی، ایسا مرکب جو حروف اضافت یعنی کا، کی، کے سے مل کر بنا ہو، وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ جیسا کہ احمد کی کتاب، اس میں کی مرکب اضافی ہے۔ علی کا گھر، اس میں کا، زیر زمین، بلبل ہند، اس طرح جی یہ جی مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم دوسری قسم پڑھیں گے، مرکب عطفی۔ مرکب عطفی کسے کہتے ہیں؟ ایسا مرکب جو حروف عطف سے مل کر بنا ہو۔ ٹھیک ہے جی، حروف عطف کون سے ہوتے ہیں؟ اور اس کے بعد ہوتے ہیں واو۔ ٹھیک ہے، یہ دو لفظ ہوتے ہیں اور واو، اس سے مل کر جو مرکب بنے وہ مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ شب و روز، شب و روز، یہ جی واو اور واو، روز۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اور انسان، جن اور انسان، اس میں اور آ جاتا ہے، یہ مرکب عطفی کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے آ جاتا ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ وہ مرکب جو مضافت اور صفت سے مل کر بنا ہو، جس میں کسی کی صفت بیان کی جائے، وہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح کہ عقل مند بوڑھا، اس میں جی بوڑھا ایک آدمی ہے، بوڑھا آدمی، اس کو عقل مند کہا ہے جس کی صفت کی ہوئی ہے۔ میٹھا آم، میٹھا آم، آم ایک میٹھا، اس کی صفت کی ہوئی ہے۔ پرانی چادر، اس کی صفت ہے۔ میٹھا پانی، اس کی صفت ہے۔ حسن بے مثال، اس کا حسن بہت بے مثال ہے۔ جس میں کسی کی صفت کی جائے وہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے آ جاتا ہے مرکب عددی۔ مرکب عددی کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی تعداد کو ظاہر کیا جائے۔ یہ دیکھیں نا، ان کے نام سے ہی پتہ چل جاتا کہ یہ مرکب ہے کیا۔ عددی تعداد کو ظاہر کرے۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح کہ 4 دن ہے، 2 لڑکے، 12 مہینے، 12 مہینے۔ ٹھیک ہے جی، مرکب عددی کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے رہتا ہے مرکب جاری۔ ایسا مرکب جو پر، سے، تک، ان 3 الفاظ سے مل کر بنا ہونا، اسے مرکب جاری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح کہ میز پر، صبح سے شام تک، صبح سے شام تک، اس طرح جی یہ ان کی مثالیں ہیں، یہ مرکب جاری کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے مرکب اشاری، جس میں کسی کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جس طرح کہ اشارے میں الفاظ آتے ہیں یہ، واو، وہ، جس طرح کہ یہ کتاب، وہ گھر، یہ جی مرکب اشاری کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جاتا ہے مرکب تکراری۔ مرکب تکراری وہ مرکب جس میں ایک الفاظ کی تکرار کی جائے، ایک الفاظ کو بار بار بیان کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اسے مرکب تکرار کہلاتے ہیں۔ جس طرح کہ روز روز، بار بار، گوار گوار، یہ نا، یہ مرکب تکراری کہلاتے ہیں۔ اب جس کی 8ویں قسم کہلاتی ہے مرکب تابع موضوع۔ مرکب تابع موضوع وہ مرکب جس میں ایک بامعنی الفاظ کے ساتھ دوسرا بامعنی الفاظ جوڑ دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بامعنی الفاظ کے ساتھ دوسرا بامعنی جوڑ دیا جائے، مرکب تابع موضوع کہلاتا ہے۔ اس طرح کہ دور دراز، اس میں زور پیدا کیا جائے، دور دراز، چال ڈھال، ٹھیک ہے نا، زور جس میں پیدا کیا جائے، وہ مرکب تابع موضوع کہلاتا ہے۔ اب آ جاتا ہے مرکب تابع محمل۔ محمل آپ کو پتہ ہے کہ بامعنی الفاظ نہیں ہوتے، بے معنی الفاظ ہوتے ہیں۔
وہ مرکب جس میں ایک با معنی ہے اور دوسرا بے معنی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک میں با معنی ہے اور دوسرا بے معنی ہے، انہیں جی مرکب تابع محمل کہا جاتا ہے، جس طرح کہ روٹی با معنی ہے اور ووٹی بے معنی ہے، یعنی روٹی ووٹی۔ اس طرح پانی با معنی ہے اور وانی ہمارے پاس آ جاتا ہے بے معنی کے طور پر، کوڑا ہمارے پاس آ جاتا ہے با معنی اور کرکٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے بے معنی الفاظ، ٹھیک ہے جی، اسے مرکب تابع موضوع کہتے ہیں۔ یہ جی مرکب کی اقسام تھی، کتنی غالباً یہ مرکب کی 9 اقسام آج ہم نے ڈسکس کی ہے، ٹھیک ہے جی، مرکب کی 9 اقسام آج ہم نے ڈسکس کی ہے، جس میں پہلی آ جاتی ہے مرکب اضافی، مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب عددی، مرکب جاری، مرکب اشاری، اس کے بعد مرکب تکراری اور مرکب تابع موضوع اور مرکب تابع محمل، ٹھیک ہے جی، یہ 9 ہم نے اقسام اس میں ڈسکس کی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے امید ہے کہ آپ کو مرکبات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مرکبات ایک مرتبہ پھر بتا دیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظ کے مجموعے کو ہم مرکب کہتے ہیں اور ان کی اقسام آج پڑھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور بہت زیادہ اس میں سمجھ آئی ہوگی، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔